کبھی ایک بچہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آتا ہے، کبھی ایک ماں کی گود جنت سے بڑھ کر ہو جاتی ہے، اور کبھی ایک سوکھی بکریوں والی عورت رحمتوں کی ملک بن جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس پاک وقت کی جب مکہ کی ایک عام عورت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر نہ صرف امیر بن گئے بلکہ قربت الہی کا وہ درجہ حاصل کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عرب کی دھرتی تپ رہی تھی، قحط کا عالم تھا، نہ دودھ تھا، نہ اناج اور نہ ہی روزی۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کے پاس ایک کمزور گدھا تھا جس پر سوار ہو کر وہ مکہ روانہ ہوئے۔ مقصد تھا کوئی امیر بچہ مل جائے جسے وہ دودھ پلائے اور بدلے میں کچھ مل جائے، لیکن حلیمہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے صبر اور امید کے۔ وہ جب مکہ پہنچی تو سب بچوں کو دوسری دائیاں لے جا چکی تھی، بس ایک بچہ تھا، یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری دائیاں کہتی اس سے کیا ملے گا، اس کا کوئی باپ نہیں، مگر حلیمہ کے دل میں کچھ ہلنے لگا اور انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا جس کی گود میں رب کی رحمت سوئی تھی۔ جیسے ہی حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ایک ٹھنڈی ہوا سی ان کے دل میں دوڑ گئی، ان کا چہرہ چمکنے لگا، سینے کو سکون ملا جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ گھر لوٹتے وقت کرشمے شروع ہو گئے۔ گدھا جو کمزور تھا اب تیز چلنے لگا، اٹھنی جسے دودھ نہیں آتا تھا دودھ سے لبریز ہو گئی، بکریاں جن سے سب مایوس تھے دودھ دینے لگی۔ حارث نے کہا، حلیمہ یہ بچہ عام نہیں، یہ رحمت کا سمندر ہے۔ اور وہ بچہ مسکرا رہا تھا جیسے خود اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیج رہا ہو۔ جیسے ہی حلیمہ اپنے قبیلے واپس پہنچی، ہر طرف سے حیرت سے پوچھا گیا، کیا تم وہی ہو جو بھوکے میں تھی؟ تمہارے جانوروں کو کیا ہوا؟ اتنی دودھ کیسے؟ حلیمہ نے مسکرا کر جواب دیا، میرے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس گھر میں قدم پڑا وہ گھر جنت بن گیا۔ جب وہ سوتے تو ان کے سینے سے ہلکی روشنی نکلتی، جب وہ ہنستے تو پورا گھر روشن ہو جاتا، بچے ان کے آس پاس رہ کر بدل جاتے کیونکہ وہ نور کا دریا تھے۔ اور حلیمہ وہ اب صرف ایک دائی نہیں رہی، اب اس نبی کی پہلی روحانی ماں بن گئی جسے رب نے ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب 2 سال کے ہو چکے تھے، اب انہیں واپس مکہ لانے کا وقت تھا، مگر حلیمہ کا دل رونے لگا، آنکھیں نم تھی۔ انہوں نے آمینہ سے کہا، کچھ اور دن رکھ لوں، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ آمینہ مان گئی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ محبت دنیا کی نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ مگر آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب حلیمہ کو انہیں واپس کرنا پڑا۔ کیا وہ صرف بچہ واپس کر رہی تھی؟ نہیں، وہ اپنا چین، اپنا سکون اور اپنی روح کی ٹھنڈک واپس کر رہی تھی۔ حلیمہ کی یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کسی کو اس کی فقر یا یتیمی سے مت آگیے۔ اللہ جس کو چاہے جس کے ذریعے کائنات بدل سکتا ہے۔ صبر، توکل اور محبت یہی راستہ ہے رب کی قربت کا۔ یاد رکھو، جب تم کسی مظلوم، یتیم یا بھوکے کو اپنا سمجھتے ہو تو شاید اسی کے بہانے رب تمہیں برکت دے رہا ہو۔ حلیمہ نے ایک یتیم کو گود میں لیا اور رب نے انہیں وہ درجہ دیا جو آج تک دائی کے لیے مثال بن چکا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی وہ دل دے جو حلیمہ کو دیا، وہ صبر دے جو حارث کو دیا، اور وہ محبت دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آمین یا رب العالمین۔